الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 116 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین میں موجود اکثر لوگوں کی پیروی کی جائے تو انسان گمراہ ہو جائے، کیونکہ عمومی طور پر دنیا میں کفار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت کی اگر پیروی کی جائے تو انسان گمراہ ہو جائے، کیونکہ جو نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتا، اور جب اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ لازمی طور پر آدمی کو گمراہ ہی کرے گا. تو فرمایا کہ اگر تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کی اطاعت کرو یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اب مشرکوں اور کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں. گمان کیا کہ یہ اپنے شرک کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ محض ایک وہم و گمان ہے، حقیقت میں دلیل کہلانے کے قابل نہیں. کیونکہ اپنے کفر و شرک کی دلیل میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا، یہی شرک کرتے پایا، یہی بتوں کو پوجتے ہوئے پایا، تو ہم بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ دلیل کہ چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے لہذا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ نہایت ہی کمزور اور ضعیف دلیل ہے. اور اسی دلیل کو فرمایا کہ یہ تو محض ایک گمان ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کے باپ دادا جو کرتے تھے وہ درستی کرتے تھے؟ تو حق اور حقانیت کا مدار تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر ہے، نہ کہ باپ دادا کی پیروی پر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہدایت یافتہ ہے اور کون سیدھے راہ سے بھٹکا ہوا ہے. مسلمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہدایت پر بھی ہیں، سیدھے راستے پر بھی ہیں، اور ان کے مقابلے میں کافر مشرک گمراہ بھی ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے بھی ہیں. پھر فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. یعنی جو جانور اللہ تعالی کے نام پر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ، اور جو جانور بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا اسے نہ کھاؤ، وہ حرام.
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھا لیتے ہو، یعنی جس کو تم ذبح کرتے ہو اس کو تو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے، یعنی جو خود بخود مر جائے تو اسلام کے اندر وہ حرام میں مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو مشرکوں نے کہا کہ جس کو تم مارتے ہو اس کو تو تم کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، جس جانور کے ذبح پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تم اس کو کھا لو۔ اور جہاں تک مشرکوں کے اعتراض کا تعلق ہے تو یہ اعتراض ہی سراسر جہالت اور غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ جس کو ہم ذبح کریں اسے ہم نے مارا اور جو خود بخود مر جائے اسے اللہ نے مارا، یہ کہنا ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ جسے ہم ذبح کریں اسے بھی حقیقتاً مارنے والا اللہ، اور جو خود بخود مر جائے اسے بھی حقیقتاً مارنے والا اللہ۔ تو فرق اس میں نہیں کہ ہم مار رہے ہیں یا اللہ مار رہا ہے، ہر جگہ حقیقتاً موت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرق یہ ہے کہ جسے ہم ذبح کر رہے ہیں اسے اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اور جو خود بخود مر رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہو رہا۔ تو یہ اللہ کے نام کی تعظیم کا معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتوں کے پیش نظر ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو جس کو مسلمان حلال سمجھ کے کھاتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حکم شریعت کے طور پہ ہے، نہ یہ کہ ہم نے ذبح کیا تو لہذا کھا رہے، اور جو خود بخود مر جائے اسے نہیں کھا رہے، بلکہ یہاں پر شریعت کا حکم ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان مشرکوں کا رد کیا گیا جو بتوں کے نام پر مختلف جانوروں کو چھوڑ دیتے اور پھر انہیں حرام سمجھتے تھے۔ بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، یہ مختلف جانور جنہیں وہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے اور پھر انہیں حرام سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا، جسے ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا، اس میں سے کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی تم نے اپنی طرف سے حلال و حرام کے پیمانے بنا لیے اور اپنی طرف سے تم نے مختلف جانوروں کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ اللہ نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا۔ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا وہ جانور حرام نہیں ہوگے، اگر اللہ کے نام پہ ذبح کر لیے جائیں تو وہ جانور حلال ہیں۔ تو تمہارا انہیں حرام سمجھنا غلط۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنی طرف سے جانور حرام مقرر کیے یہ تو سراسر غلط ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود حرام جانوروں کی تفصیل بیان فرما دی کہ کون سا جانور حرام، وہ قرآن پاک میں کئی جگہ مذکور ہے۔ خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو جانور خود مر جائے، بلندی سے گر کر مر جائے، دوسرا جانور سینگ مار دے، تو اس طرح کے جانوروں کی تفصیل خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی گئی۔ ہاں، سوائے ان صورتوں کے کہ آدمی حالت اضطرار میں ہو، مرنے کی حد تک پہنچ چکا ہو اور اس وقت اس حرام جانور کے علاوہ اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات سے بار بینائے جہالت دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو علم، تحقیق اور ریسرچ کا نام دیتے ہیں اور اس کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی معلومات یا ان کی ریسرچ یا ان کی جو تحقیق ہے وہ سراسر جہالت ہوتی ہے کہ جو دین، قرآن اور اسلام کے خلاف تحقیق ہے وہ کسی بھی صورت میں علم نہیں کہلا سکتی، وہ حقیقت میں جہالت ہی ہوگی۔ تو اس تحقیق اور اس ریسرچ پر جو حلال و حرام کے فیصلے کرے گا وہ سراسر غلط کرے گا اور حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ فرمایا ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری اور باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے؟ اس کی متعدد تفاسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ ہے جس کا ارتکاب اعلانیہ کھلم کھلا کیا جائے، مجمع میں کیا جائے، اور باطنی گناہ سے وہ مراد ہے جو چھپ کر کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، زبان سے کیا جائے، ہاتھ سے کیا جائے، پاؤں سے کیا جائے، آنکھوں سے کیا جائے، کانوں سے کیا جائے، یہ ظاہری گناہ۔ اور باطنی گناہ وہ ہیں جو دل سے کیے جائیں، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو یہ بدگمانی ہے، تو یہ گناہ باطنی گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک ان قریب ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے۔ فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ یہ حکم شریعت ہے کہ جس جانور کے ذبح میں اولاً تو یہ ہے کہ حلال جانور صرف وہ ہے جو ایک تو بذات خود حلال ہو، اور دوسرا مسلمان یا کتابی یعنی یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہو، مسلمان یا کتابی نے اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، وہ جانور حلال۔ اور جس جانور کے ذبح پر مسلمان یا کتابی بھول کر اللہ کا نام نہ لے، یعنی بھول جائے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، وہ بھی حلال ہے۔ اور جس جانور کو جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ کر ذبح کیا گیا کہ قصدن اللہ تعالیٰ کا نام اس کے ذبح پر نہ لیا گیا، وہ جانور حرام۔ تو یہاں وہ جانور مراد ہے کہ جس کے ذبح پر قصدن اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، فی نفسی جانور تو حلال تھا، مسلمان اور کتابی نے ہی ذبح کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا تھا تو وہ جانور حرام۔ آیت کے اندر وہ مراد، تو فرمایا کہ جس کے ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، بے شک یہ نافرمانی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے۔ شیطان اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑے۔ تو آپ کو دنیا بھر کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جن میں سے کوئی دہریہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر جھگڑا کرے گا، کوئی مشرک ہوگا جو توحید پہ جھگڑا کرے گا، کوئی کافر ہوگا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ جھگڑا کرے گا، کوئی قرآن کا منکر ہوگا جو قرآن کی حقانیت پہ جھگڑا کرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں الٹے سیدھے دلائل سجاتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر آ کر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی بات مانو گے تو یقیناً تم بھی مشرک ہوگے۔ یعنی حلال و حرام کہ جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ کے حلال کو یہ حرام کہتے ہیں اور اللہ کے حرام کو یہ حلال اعتقاد کرتے ہیں، اگر ان باتوں میں تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے،
کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے۔ یہاں پر مسلمان اور کافر کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ہر مسلمان اور ہر کافر، یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی بنا پر نور اور روشنی میں ہے، اور کافر اپنے کفر اور شرک کی بنا پہ اندھیرے اور تاریکی میں ہے۔ اور یا پھر یہاں پر مختلف شان نزول بیان کیے گئے کہ یہاں پر نور والے سے مراد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریکی کے اندر پڑے ہوئے سے مراد ابو جہل، یا نور والے سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اندھیرے میں پڑے ہوئے سے مراد ابو جہل، یا نور والے سے مراد حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریکی میں پڑے ہوئے سے مراد ابو جہل ہے۔ لیکن بہرحال ان تمام شان نزول کے باوجود یہ ہر مسلمان اور کافر کے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ جو شخص مردہ تھا یعنی حالت کفر میں تھا، یا یہ ہے کہ اسے اسلام کی توفیق دی گئی اور وہ مسلمان تھا یا ہوا، تو فرمایا کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا۔ نور سے مراد قرآن، یمشی بہی فی الناس، جس کے ذریعے، جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا ہے، جس قرآن کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا نہیں۔ تو یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ کفار کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا کہ وہ اپنے کفر کو اپنی نگاہوں میں اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ایسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس بستی میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جو بیان فرمایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، چونکہ عمومی طور پر مکے کے سردار اور رئیس اور مالدار لوگ تھے، اور ایمان لانے والے عام طور پر غریب اور لاچار مسلمان تھے، تو فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی نبوت کا اعلان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبعوث فرماتا ہے، تو اس بستی کے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ اس بستی کے سردار بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے افراد تھے یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کے رؤساء اور سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے، اور یہ مجرمین ہی مکہ مکرمہ کے سردار تھے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، عنقریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی انہیں نبوت دی گئی تو ہمیں بھی دی جائے، انہیں رسالت دی گئی تو ہمیں بھی دی جائے، ان پہ کتاب نازل ہوتی ہے تو ہمارے اوپر بھی اترے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ کسے رسول بنانا ہے، کسے نبوت عطا فرمانی ہے، کس کی طرف وحی فرمانی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے اور کس کی یہ حیثیت ہے کہ اسے رسول بنایا جائے اور اس کی طرف وحی نازل کی جائے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو آپ سے زیادہ تو میں اس کا مستحق ہوں،
ولید بن مغیرہ سرکار سے کہتا ہے کہ اگر نبوت حق ہے تو آپ سے زیادہ میں اس کا حقدار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں عمر میں بڑا ہوں, مال بھی میرے پاس زیادہ ہے, عمر میری زیادہ, مال میرا زیادہ, تو نبوت کا حقدار تو میں ہوں. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے, یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسی ہی وحی آئے جیسی اس کے پاس آتی ہے. مراد یہ کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ جیسی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہے, جب تک ہماری طرف ویسی وحی نہیں آئے گی تب تک ہم ان کی بات تسلیم نہیں کریں گے. تو ان کے رد میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے, کسے اپنا رسول بنائے. اس کے بعد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ, بہت ہی تنگ کر دیتا ہے, گویا کہ وہ زبردستی آسمان پہ چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اسے اسلام قبول کرنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. تو جیسے آسمان پہ چڑھنا جو ہے وہ ناممکن ہے, یا بلندی پہ چڑھنا انتہائی مشقت کا باعث ہوتا ہے, سانس پھول جاتا ہے, برا حال ہو جاتا ہے, آدمی چڑھ نہیں پاتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, تو اسلام قبول کرنا اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے. یہاں آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے, جسے شرح صدر عطا فرماتا ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ سینہ کھل جاتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سینے کے کھلنے سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے, جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے. عرض کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے کہ جسے یہ پتا چل جائے کہ اس مومن کا سینہ کشادہ کر دیا گیا اور اس میں نور ڈال دیا گیا, کہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں, اس کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 آخرت کی طرف رغبت, نمبر 2 دنیا سے نفرت, اور نمبر 3 موت سے پہلے موت کی تیاری. یہ 3 نشانیاں ہیں. جس کا دل آخرت کی طرف راغب, جو دنیا سے متنفر, اور جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے, یہ 3 علامتیں اس بات کی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے نور ڈال دیا ہے اور اس کے دل کو کشادہ فرما دیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے, بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان فرما دی. سیدھی راہ یعنی قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ سیدھا راستہ ہے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے. مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اطاعت گزاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کا گھر جنت, کہ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے, جہاں فرشتوں کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ
اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا، سب کا حشر فرمائے گا، جن بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی جنوں سے خطاب فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا تابع بنا لیا کہ تم نے تو خدائی کے دعوے کیے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا اور وہ بیوقوفوں کی طرح تمہارے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ جنوں سے کہا جائے گا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے جنوں سے فائدہ اٹھایا۔ جنوں نے انسانوں کو کیا فائدہ دیا؟ برے کام ان کے لیے آسان کر دیے، انہیں ان کے لیے مزین کر دیا، اس کی لذتیں ان کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کی۔ تو یہ جنوں نے انسانوں کو فائدہ دیا، جو ظاہراً تو فائدہ لیکن حقیقت میں نقصان۔ اور انسانوں سے جنوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جنوں کی عبادت کی گئی، جن جو ہے بڑے مطاع بنے کہ ان کی اطاعت کی گئی، تو وہ اس کے اوپر خوش، ایک اس تکبر اور انانیت کے اندر خوش ہوئے، تو یوں دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب سے فرمائے گا النار مثواکم خالدین فیہا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ تم اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ مگر جسے اللہ چاہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو اب یہ جو فرمایا کہ مگر جسے اللہ چاہے، تو اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کو نکال بھی دیا جائے گا۔ تو مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اے مشرکو، اے کافرو، جنوں اور انسانوں، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے مگر جتنی دیر اللہ چاہے۔ اب وہ جتنی دیر وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اس سے مراد ان کی قبر کی زندگی اور قیامت کے دن کی زندگی جو 50,000 سال پہ مشتمل ہے وہ مراد ہے۔ تو استثنائی سال جو ہے، استثنائی جو وقت ہے وہ یہ والا ہے۔ تو اس عرصے میں وہ قبر میں ہوں گے، اگرچہ قبر میں عذاب ہوگا، وہ قیامت میں ہوں گے، اگرچہ قیامت میں ان پہ سختی ہوگی، لیکن بہرحال وہ اس وقت جہنم میں نہیں ہوں گے۔ تو استثنائی وقت یہ والا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اوقات ہیں کہ جب کافروں اور مشرکوں کو ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل کیا جائے گا، کیونکہ یہاں کیا فرمایا؟ النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو اب کافروں پر عذاب دو طرح کے ہوں گے، ایک گرمی کا، ایک سردی کا۔ سردی کا عذاب جسے زمہریر فرمایا گیا ہے وہ بھی کافروں کو ہوگا۔ تو جب انہیں آگ سے نکال کر دوسرے سردی کے عذاب میں ڈالا جائے گا، تو جب وہ سردی کے عذاب میں ہوں گے اس وقت وہ آگ کے عذاب میں نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر جو استثناء ہے وہ اس سردی والے عذاب والی مدت کے اعتبار سے فرمایا گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے، وہ رہیں گے جہنم میں، ہاں جہنم کے اندر آگ کے عذاب میں ہوں گے اور جہنم کے اندر وہ سردی کے عذاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ ظالموں کو ایک دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے
اور جب کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تو جو اس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ خود ظلم چھوڑ دیں، کیونکہ جیسی قوم ویسا ان کے اوپر سربراہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر قوم اچھی ہے تو سربراہ اچھا ہوگا، اور اگر قوم بری ہوگی تو سربراہ بھی ان کے اوپر ویسا ہی مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اگر ظالم قوم ہے تو اس کے اوپر ظالم ہی حکمران مسلط کیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ظلم ہر کوئی اپنی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کے اوپر ایک بڑا ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان سے سارے کے سارے بدلے لے لیتا ہے۔ حدیث مبارک میں ظالم اور ظلم دونوں کی شدید مذمت بیان فرمائی گئی، اور ظالم کا معمولی سا ساتھ دینے سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ تیسری حدیث ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اور چوتھی حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ تو یہ ظلم کرنے کا انجام، ظلم کے اندر تعاون کرنے کا انجام۔ تو ظلم کے کام کے اندر معمولی سا ساتھ دینا بھی اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے کے مترادف۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اور اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل انسانوں اور جنوں سے خطاب فرمائے گا کہ اے مخلوق، اے جنوں اور اے انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف نہ لائے؟ انسانوں پر انسانوں میں سے رسول آئے اور جنوں کی طرف بھی انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے جو انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے رسول تھے۔ تو فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف نہ لائے جو تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتے تھے اور تمہیں آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تمہیں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، تو کیا تمہیں یہ نہ بتاتے تھے؟ تو اس وقت یہ عرض کریں گے، یہ سارے جو مشرک جن اور انسان، کافر جن اور انسان ہوں گے، یہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں یہ کیوں ہلاک ہوئے، دنیا میں کیوں تباہ و برباد ہوئے، دنیا میں کیوں کفر و شرک میں پڑے، دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے؟ فرمایا غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، دنیا کی لذات میں مگن ہو کر، دنیا کی لذات میں محو ہو کر
محض دنیا ہی کو اپنا مطمح نظر بنانے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے ایسے غافل ہوئے کہ یہ کفر و شرک میں پڑے رہے اور اسلام کی طرف نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہ آئے، تو یہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کافر تھے۔ یہاں ایک سوال مفسرین کرام نے بیان فرمایا، اور یہ پہلے گزر بھی چکا ہے، کہ قیامت کے دن مختلف احوال ہوں گے، کیونکہ کسی جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ جب مشرکوں سے ان کے شرک کے بارے میں کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہم واقعی کافر تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت میں مختلف مراحل ہیں، مختلف احوال ہوں گے۔ ایک مرتبہ تو وہ انکار ہی کریں گے، انکار کریں گے، اس کے بعد پھر آگے مرحلہ آئے گا تو پھر وہ اقرار کریں گے۔ تو یوں جہاں پر وہ انکار مذکور ہے وہاں پر وہ ایک اور مرحلہ ہے، اور جہاں اقرار مذکور ہے وہاں پر دوسرا مرحلہ مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ فرمایا گیا کہ یہ سے مراد رسولوں کا تشریف لانا اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ رسول بھیجے، نہ انہیں کوئی سمجھانے والا ہو، نہ انہیں کوئی ڈرانے والا ہو، نہ انہیں کوئی خدا کا پیغام پہنچانے والا ہو، اور وہ حالت غفلت میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں کسی پر عذاب نہیں بھیجتا۔ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، رسول کی تعلیمات آ جاتی ہیں، جب حق کا پیغام آ جاتا ہے، اب اس کے بعد جب لوگ اپنے اختیار سے کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں تب وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات، نیکوں کے لیے ان کی نیکیوں کے اعتبار سے درجات ہیں، اور بروں کے لیے ان کی برائیوں کے اعتبار سے درجات ہیں۔ تو جس کی گناہ جتنے زیادہ تو اس کے لیے اتنے ہی زیادہ جہنم کے اندر درکات، اور نیکیوں میں جس کے نیکیاں زیادہ اس کے جنت کے اندر اتنے ہی بلند درجات ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نیکوں کی صف میں شامل فرمائے اور نیکیوں کے اندر ہمارے درجات کو بلند فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔